إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں قرار دی ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہوں تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر ایک آدمی دنیا میں بھی ایک اعلیٰ اور عمدہ زندگی کا حقدار بنتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے بہترین جزا کا حقدار بنتا ہے۔ دنیا میں عمدہ زندگی ملنا اور آخرت میں جنت اور کامیابی اور اللہ کی رضا کا ملنا، اللہ رب العالمین نے دو چیزوں پر اس چیز کا مدار رکھا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایمان ہو، ایسا ایمان جو تمام خرافات سے، برائیوں سے پاک ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں نفاق کا شائبہ نہ ہو، ایسا ایمان جو تمام گندگیوں سے پاک ہو۔ اور دوسرے، ایمان کے ساتھ ساتھ زندگی میں وہ اعمال ہوں جو اللہ کے نزدیک صالح اعمال کہلانے کے لائق ہیں۔ ایسے اعمال جو ریا سے پاک ہوں، ایسے اعمال جو خواہشات اور منمانی سے پاک ہوں، ایسے اعمال جو بدعات اور خرافات سے پاک ہوں، وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی تعلیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے مطابق ہوں۔ ان دو شرائط کو اگر آدمی پورا کرتا ہے تو ایسا آدمی دنیا میں بھی اعلیٰ زندگی پانے کا حقدار ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جنت میں بسائے جانے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے انسان کو ہم دنیا میں ایک پاک زندگی، عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے اعمال کے مطابق، بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل، ان دو چیزوں کی بنیاد پر دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایسی زندگی جس میں ایک انسان شرح صدر کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے دل میں تمام مصائب، پریشانیوں کے باوجود سکون ہو اور اللہ پر اطمینان ہو، دین پر اطمینان ہو، اللہ پر توکل ہو، اور اس کے دل میں ساری مصیبتوں اور پریشانیوں اور دنیا کی فتن کے باوجود سکون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کے لیے خود ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل پر دنیا میں اعلیٰ زندگی، پاکیزہ زندگی، اور اسی طرح سے آخرت میں بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دنیا میں ایمان کے بغیر جیتا ہے اور جو چاہے وہ نیک عمل کرتا ہے، آخرت کی زندگی میں اگر وہ جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں پر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔
دنیا میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو ایمان کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو اعمال کو دیتے ہیں، عقیدے کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں جتنا عبادات اور اخلاقیات اور لوگوں سے سلوک کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے عقیدے اور توحید کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو بہت ہی علمی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، جب اعمال کا معاملہ آتا ہے تو بعض اوقات ان کی زندگی میں نمازیں ملیں گی، ان کی زندگی میں لوگوں کو صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا اور اسی طرح سے گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس کا احساس بہت پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس حق کے ادا کرنے کا احساس اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جاب پہ پابندی سے جاتے ہیں لیکن اللہ کے آگے عبادات کے اعتبار سے سستی کرنے والے بنتے ہیں۔ وہ مخلوق کے حق کو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے اعتبار سے بہت ہی عقل مند دکھائی دیتے ہیں، پابند دکھائی دیتے ہیں، لیکن واقعی اللہ رب العالمین کے حق کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کے لیے عقیدہ اتنا ہی بلکہ زیادہ ضروری ہے جتنا عمل ضروری ہے۔ عمل کی اور عقیدے کی نسبت اگر دیکھی جائے تو بدن کے مقابلے میں آدمی کے سر کی جو نسبت ہے، پورے بدن میں جو سر کا مقام ہے وہ عقیدے کا مقام ہے۔ آپ کو بغیر ہاتھ کا آدمی ملے گا، بغیر پاؤں کا آدمی ملے گا، بغیر آنکھ کا آدمی ملے گا، لیکن ایسا آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا جو راستوں میں چل رہا ہے اور اس کے پاس سر نہیں ہے۔ تو عقیدے کی مثال انسان کے دین کے لیے ایسی ہے جیسے بدن میں انسان کے لیے سر کا مقام ہے۔ اس کے بغیر انسان کے دین کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عقیدے کے بغیر دین نہیں ہوتا ہے۔ صحیح عقیدے کے بغیر دینداری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ تو صحیح عقیدہ، توحید، ایمان انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی جتنا ہی چاہے مجاہدہ کر لے، جتنی چاہے نیکیاں کر لے، اللہ کے نزدیک ایسی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، کئی چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کر کے، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، اتنا عمل کر کے آئے ہوں گے کہ گویا تھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا، جنہوں نے زندگی میں بہت مجاہدے کیے تھے، بہت ہی اعمال کیے تھے، اتنے اعمال کہ ان اعمال سے وہ تھک گئے، مجاہدے کر کر کے ان کے جسموں پر اس تھکن کا اثر دکھائی دیا۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ بہت عمل کرنے والے، ناصبہ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن کیا انجام ہوگا عمل کرنے کے باوجود، اور اتنے عمل کرنے کے باوجود جن میں آدمی تھک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ، ایک جلا دینے والی، جھلسا دینے والی ایک سخت گرم آگ میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کا عذاب ان کو چکھنا پڑے گا، اس کا عذاب ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ عمل کر کے بھی اللہ کے ہاں عذاب کے حقدار بنیں گے۔ وہ دنیا میں بہت کچھ کر کے بھی دنیا سے جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں ان کے عمل کے باوجود ان کو جہنم کی آگ نصیب ہوگی۔ امام البخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے سلسلے میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں۔ کتاب التفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے سلسلے میں آیا، فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں نصارہ ہیں۔ یہ نصارہ کا ذکر بطور مثال ہے، بطور تحدید نہیں ہے۔ صرف نصارہ نہیں بلکہ نصارہ جیسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے نبی کو ماننے کی بجائے، نبی ماننے کی بجائے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور عقیدے میں اپنی طرف سے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کی ذات میں اللہ کے نبی کو شریک کر دیا، اللہ کے رسول کو شریک کر دیا۔ انہوں نے توحید میں بگاڑ پیدا کر دیا،
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں کا ایک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، 3 مت کہو۔ آج بھی عیسائی اسی عقیدے میں مبتلا ہے کہ ایک اللہ ہے، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، کہ ایک اللہ ہے جس کو وہ باپ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، دوسرے اللہ کا بیٹا، اور تیسرے روح القدس۔ انہوں نے اپنی عقل سے ایک عقیدہ ایسا گھڑ لیا جس کی اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے نہیں سکھایا تھا۔ ان کا تو پہلا جملہ تھا قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں سب سے پہلا جملہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن ماننے پر جب وہ لوگ آ گئے تو اتنا غلو کیا کہ انکار نہیں کیا، مانا، لیکن مانا اتنا جتنا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ ماننے میں غلو کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے بندے کی بجائے، رسول کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ نصارہ کا بگاڑ ہے۔ اور عمل کرنے پر آئے تو ایک طرف یہود تھے کہ اللہ کے احکام آنے کے باوجود بھی عمل میں پیچھے ہٹتے تھے، سراسر انکار کر دیتے تھے۔ عمل کرنے پر نصارہ آئے تو ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے مجاہدے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے جن کی اسلام میں، دین میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رہبانیت نکال لی، نکاح اپنے اوپر حرام کر لیا، حلال کھانے اپنے اوپر حرام کر لیے، آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو کہ حلال تھا، اور ایسے مجاہدے کیے جس سے نفس کی اصلاح کی بجائے جسم کو عذاب ملتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب، نیت اللہ کے تقرب کی تھی لیکن اللہ کا تقرب ملتا ہے تو اللہ کی شریعت کی پابندی سے ملتا ہے، اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن بعض چہرے ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ ایسے ہوں گے کہ جو بہت ہی مجاہدے اور عمل کر کے آئے ہوں گے، تھکے تھکے سے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ عمل کر کے آئے ہوں گے برے اعمال، اللہ کی شریعت سے ہٹے ہوئے اعمال، اور تھکے ہوئے ہوں گے جہنم کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک محض عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر محض عمل نجات کے لیے کافی ہوتا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، لیکن آگے کیا فرمایا؟ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھک کے چور ہو کے آئے ہیں دنیا سے، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ عمل کر کے بھی جہنم اس وقت انسان کو ملتی ہے جب عمل کرنے والے کے پاس عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط نہ ہو۔ بغیر ایمان کے عمل مقبول نہیں ہوتا ہے، بغیر توحید کے عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی ایمان کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی کر لے، ساری دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلا دے، ساری دنیا کے لوگوں کو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا پہنا دے، سب قسم کی نیکیاں کر لے، ہر کام کر لے، ایک نیکی نہ کرے، وہ اپنے عقیدے کو صحیح نہ کرے، اپنے ایمان کی اصلاح وہ نہ کر لے، وہ اپنے دل کو ایسا نہ بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کے پاس توحید نہ ہو، اس کے پاس واقعی صحیح عقیدہ نہ ہو، وہ ساری نیکی کر کے بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے، ایسا مجرم جو جہنم میں ڈالے جانے کے لائق ہے۔ بہت سارے لوگ اہل حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خیر خواہی کے اور فلاح کے کام کرو، یہ کیا بار بار عقیدے کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ بھائی عقیدہ پہلے صحیح کر لو۔ عقیدہ پہلے صحیح اس لیے کرنا ضروری ہے کہ عقیدے کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی آدمی کرتا ہے تو وہ رد ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا اگر آدمی عمل کرے، ایمان کے بغیر، عقیدے کے بغیر اگر آدمی وہ عمل زندگی بھر کرتا رہے تو ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ شرک اللہ کے نزدیک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ کفر اللہ کے نزدیک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بغیر
اس کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی بھی آدمی کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کئی باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ آج ہم اس گفتگو میں یہی باتیں دیکھیں گے کہ بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، بغیر صحیح عقیدے کے آدمی کتنا بھی عمل کیوں نہ کر لے، وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان اور توحید کے بغیر، اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو کوئی انسان ایمان کا انکار کر دے، ایمان قبول نہ کرے، اپنے ایمان کو صحیح نہ کرے، وہ صحیح عقیدے کو قبول نہ کرے بلکہ انکار کر دے، وہ ایمان کے بدلے کفر کرے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی دنیا میں اس کا کیا کرا ہے سارا عمل برباد، اور آخرت میں انسان انجام کے اعتبار سے گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اور صریح الفاظ میں بات کہی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے آدمی کے پاس تو ایسا آدمی جو بھی عمل کرے وہ برباد ہے، جو بھی عمل کرے وہ برباد ہے۔ اس کی مثال، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، وہ لوگ جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال رماد کی طرح ہے۔ رماد راکھ کی طرح ہے، دھول مٹی راکھ، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ جلا دیتے ہیں، لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک سخت آندھی والے دن میں ایک تیز ہوا چلے، جو آدمی ایمان کے بغیر عمل کرے، جو آدمی کفر کرتا ہو لیکن نیک عمل بھی کرے، اچھے کام کرے، لوگوں کے لیے کچھ بھلائی کا کام کرے، اس کے عمل کی مثال کیسی ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کے عمل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک میدان میں راکھ پڑی ہو اور ایک ایسا دن جس میں بہت سخت ہوا، تیز تند ہوا چلی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يقدرون مما کسبوا علی شیء۔ آپ بتائیے ایک میدان میں راکھ کے ساتھ میں ایک ہوا اس کو اڑا لے جائے، ایک آدمی اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، وہ راکھ کا ڈھیر تھوڑی دیر میں، کچھ لمحات میں بالکل بکھر جائے گا اور وہ آدمی اس کا مالک نہیں ہو پائے گا۔ وہ اس کو جمع کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے، وہ کیا اس کے ذرات کو کیسے جمع کرے گا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو اس کو، ان کے تمام اعمال کو جو ایمان والے نہیں تھے، ہم بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ عمل تھے، عمل کیے تھے ان لوگوں نے، لیکن اللہ کی میزان میں عمل کے تلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آدمی کے پاس ایمان کی شرط بھی ہو۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، جب دھول اڑا کے اس ساری راکھ کو بکھیر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی مثال ان لوگوں کی جو بغیر ایمان کے عمل کرتے ہیں، بغیر عقیدے کے عمل کرتے ہیں، بغیر توحید کے عمل کرتے ہیں، یہ اپنے کیے پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے بس میں ان کا عمل ہوگا ہی نہیں، وہ نہیں پائیں گے کہ کیا جو کچھ دنیا میں کیا تھا ان کو نہیں ملے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ نے فرمایا یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یہ بہت دور کی گمراہی کہ ایک آدمی عمل تو کرے لیکن اپنے ایمان کو صحیح نہ کرے، وہ ایمان کے بغیر عمل کرنے والا بنے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے، وہ اپنے عقیدے کو بھی صحیح کرے، اس کی بھی فکر کرے کہ واقعی میں کیا مان رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن میرا عقیدہ میری نیکیوں میں رکاوٹ ہے، اللہ کے ہاں اس عقیدے کی بنیاد پر نیکیاں رد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مثال سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، جو لوگ کفر کرتے ہیں
بغیر ایمان کے آ جائیں اللہ کے پاس قیامت کے دن، جو کفر کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اہل کفر کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ریگستان میں، ایک میدان میں سراب ہو۔ بقیعۃ علماء نے کہا اس کے معنی ہے ایک میدان یا ایسا میدان جو گڑھے کی طرح ہو۔ بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریگستان میں کسی آدمی نے اگر سفر کیا ہو، اس کو معلوم ہے کہ بہت دوری پر آدمی کو بعض اوقات ریت اور سورج کی چمک کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہاں شاید پانی ہو، اور آدمی کو بالکل اس ریگستان میں ریتی چمکتی ہوئی اس کو ریت دکھائی دیتی ہے۔ اس چمک کو بعض اوقات دور سے مسافر پانی کی تلاش میں جو آدمی ہوتا ہے، اس چمک کو بعض اوقات وہ پانی سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی ہی کی طرح دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک آدمی اس پانی کو پانے کے لیے اگر سفر کر کے وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اکثر اس ریت کی چمک کو، اس سراب کو جس کو مراج کہتے ہیں انگلش میں، اس ریت کی چمک کو، اس سراب کو وہ پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ یہاں تک کہ جب وہ ڈھونڈتے دھوپ میں سفر کرتے کرتے اس ریت کے اس سراب تک پہنچتا ہے، اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو ریت تھی، وہاں بھی ریت تھی، یہاں بھی ریت ہے۔ میں اتنی دوری سے چل کے یہاں پر آیا کہ پانی ملے گا، میں پانی کے لیے آیا ہوں، ساری کوشش پوری کی پوری برباد ہو گئی۔ وہاں ریت تھی تو یہاں بھی ریت ہے، کچھ بھی نہیں ملا، وہاں جو تھا وہی یہاں پر ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اس کی تفسیر میں علماء نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ یہاں پر اچانک سیاق بدل کر حتی اذا جاءہ ای الموت، جب اس کو موت آ جاتی ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی اب ملنے والا اس کو نہیں ہے۔ یعنی جیسے سراب کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی طلب میں چلتا رہتا ہے، محنت کر کے کوشش کرتا رہتا ہے اور پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی دنیا میں عمل کرتا رہتا ہے لیکن وہ ایک ایسی چیز کی امید میں عمل کر رہا ہے جو اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ حتی اذا جاءہ، پھر جب اس کو موت آ جاتی ہے، لم یجدہ شیئا، اب اس کو کچھ ملتا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، جو بھی ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اب کچھ نہیں ملے گا۔ ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور آگے جو جملہ ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، تو یہاں پر مجاہد کہتے ہیں، تابعی ہیں، یہ مشکل جملہ ہے، وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، کہ اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، بعض مفسرین نے کہا یہاں مراد یہ ہے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ کو موت کے وقت، عندہ سے مراد عند الموت ہے، موت کے وقت اللہ کو گھات میں پاتا ہے کہ اللہ بھی اس کے لیے ہے، تیار ہے، جیسے ہی مر گیا اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے کہ اللہ کو زندگی بھر بھولے ہوئے تھا، اللہ کا انکار کرتا رہا، شرک کرتا رہا اللہ کے ساتھ، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب موت ہوتے ہی، موت کے وقت اللہ کو پا لیتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو گھات میں پاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اب جو برائیاں اس نے کی ہیں، اب جو کفر اس نے کیا ہے، اب جو گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ برابر اس کا بدلہ اس کو دے دے گا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب دینے والا ہے، کہ مرتے ہی اس کا حساب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی سزائیں قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دو مثالیں ہیں، ایک مثال ہے کہ عمل کیا اور وہ عمل راکھ کی طرح ہے، ہوا آئی اور اس راکھ کو اڑا کے لے کے چلی گئی ہے۔
سب کچھ کیا کرایا برباد ہو گیا۔ دوسری مثال ہے کہ اجر کی امید میں چل رہا ہے، کچھ پانے کی امید میں کر رہا ہے، لیکن جس چیز کی امید میں کر رہا ہے وہ ملنے والا نہیں ہے، وہ سراب ہے۔ لہٰذا ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر کیا ہوا عمل اور اس کے اجر کی امید ایک سراب کی طرح ہے، ایک دھوکہ ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن جب ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کر کے آدمی آئے گا وہاں پہ، لیکن وہ سارے اعمال اس کے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے وہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا۔ لہٰذا اللہ کے ہاں توحید اور ایمان لازمی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی آپ کہیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، مجھ کو یہ بات بطور وحی، یہ خبر بھیجی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ذات تو بس ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، اکیلا اللہ ہے جو ساری عبادتوں کا حقدار ہے اور کوئی نہیں۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملے اور اس کا رب اس کو اچھا بدلہ دے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرتا رہے، وہ صالح عمل کرتا رہے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، لیکن دوسری شرط جو اہم ہے وہ کیا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ نیک عمل کرے بس نہیں، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر شریک کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہی وحی اور یہی پیغام ہم نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تمہارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی سے براہ راست خطاب ہے، لیکن اصلاً نبی کو اصول بتایا جا رہا ہے تاکہ نبی کے علاوہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عقیدے اور توحید کے سلسلے میں اللہ کے ہاں کسی شخصیت کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عمل کر کے آیا، نہیں۔ آپ بتائیے نبی کی شخصیت اور نبی کا عمل دونوں کتنے اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے صحابہ کے بارے میں سن رہے تھے کہ صحابہ کا ایک عمل، ایک مد اگر وہ صدقہ کر دیں تو بعد والوں کے احد پہاڑ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے، نہ اس کے نصف کی۔ آپ بتائیے جب نبی کے ساتھیوں کا یہ حال ہوتا ہے، نبی کا ساتھ دینے والوں کا جب یہ حال ہوتا ہے تو نبی کے عمل کا کیا حال ہوگا؟ اور جب نبی کے ساتھیوں کی یہ قدر و منزلت ہے، یہ مقام ہے، تو واقعی جس کی وجہ سے ان کا مقام بنا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو شخصیت کا مقام اور عمل کا مقام، بڑی سے بڑی شخصیت نبی اور اس نبی کا عمل کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھی یہ اصول بتایا ہے اور آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی، پچھلوں کو بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ یہ قاعدہ وہ ہے جو بدلتا نہیں ہے،
یہ کسی شخصیت کے لیے بدلتا نہیں ہے، کسی دور میں بدلتا نہیں ہے، نہ کسی زمانے کے اعتبار سے اس میں ترمیم اور تبدیلی ہوتی ہے، نہ کسی شخصیت کے لیے اس میں کوئی کنسیشن ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کا شرک معاف کر دو، نہیں۔ بڑی سے بڑی شخصیت اگر شرک کرے، لئن اشرکت، اس کا عمل بڑے سے بڑا عمل ہے، لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کا عمل بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہ صرف ایک نبی کے بارے میں نہیں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبی جن میں کئی رسول بھی ہیں، 18 نبیوں اور رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ اتنے بڑے بڑے نبی اور رسول ہیں 18، سورہ انعام آپ دیکھیں آیت نمبر 82 سے لے کے 88 تک پڑھتے چلے جائیے، اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے ساری آیتیں پڑھی جائیں۔ 18 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد، ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے بعد، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، آخر میں اللہ نے ایک بات کہی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ عمل انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب برباد کر دیا جاتا ہے، وہ سب کا سب عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑے سے بڑی شخصیت بھی اگر اس کی زندگی میں توحید نہ ہو تو ایسی شخصیت کا عمل بھی برباد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایمان اور عقیدے کا، توحید کا اہتمام کرے، وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ آپ دیکھیے ایک طرف بڑی سے بڑی شخصیت شرک کرے، عمل برباد، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جس کے پاس برائیاں ہیں لیکن اس کے پاس توحید ہے۔ امام حاکم نے اور امام ابن حبان نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کو دکھائی دے گا، اتنے گناہ اس کے ہیں۔ اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو اتنے سارے گناہ وہ تیرے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں میرے ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا کہیں لکھنے والے جو فرشتے تھے انہوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا کہ یوں ہی لکھ دیا تیرے بارے میں کچھ بھی ہے؟ کہیں انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں، یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے، یہ میری اعمال ہے، میں نے کیا یہ سب۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے؟ ایسا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ وہ کہے گا کوئی ایکسکیوز میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کوئی نیکی تیرے پاس ہے؟ کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا کوئی نیکی بھی نہیں۔ روایت میں کیوں ڈر جائے گا؟ نیکی بھی نہیں، اتنے گناہ، کوئی ایکسکیوز نہیں اور نیکی بھی نہیں۔ اس سے کہا جائے گا لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ ایک کاغذ لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، توحید اور رسالت کے اقرار کا کلمہ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ اس کی ایک نیکی ہوگی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، وہ دیکھے گا، کہے گا یہ اتنا ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنے سارے گناہوں کے مقابلے میں کیا فائدہ دے گا؟ اسے کہا جائے گا نہیں، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی نیکی صحیح اس کو بھی تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں سارے گناہ رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ ایک نیکی اس کی اتنی پاورفل ہوگی، اتنی قوت کے ساتھ اس نے وہ کلمہ کہا ہوگا، اتنے ایمان اور یقین کے ساتھ وہ بات کہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ٹکڑا جھک جائے گا، اس کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ ہوا میں اڑنے لگے گا۔ وہ ایک نیکی اس کی اتنی قیمتی ہوگی، اتنی بڑی قوت کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اس نے وہ کلمہ کہا ہوگا کہ وہ سارے گناہوں پر بھاری آ جائے گا۔
توحید اگر واقعی قوی ہو اس کے سارے گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو جاتی ہے، لیکن ساری بڑی سے بڑی نیکیاں بھی آدمی کر لے، اگر اس کے پاس توحید نہ ہو اس کی ساری کوششیں برباد، وہ اتنا زیادہ مجرم ہو جاتا ہے کہ نبی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کی مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے لے کر 48 سال کی عمر تک، یعنی 40 سال ساتھ دیا، بچپن سے جوانی سے لے کر نبوت ملنے تک، اس کے بعد بھی، لیکن چونکہ توحید نہیں تھی، آخری وقت تک کلمہ پیش کرنے کے بعد قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا توحید زندگی میں ضروری ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے لازمی شرط توحید ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، غفلت میں پڑے رہنا اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں پڑے رہنا کہ نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ اللہ کو عیسائی بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، بلکہ عرب کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اپنے عقیدے میں توحید پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور دوسروں کے لیے توحید کے داعی بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔